السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ ریاستی حکومت نے محصولات میں اضافے کے لیے شراب کی قیمتوں میں 20 سے 25% اضافہ کیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق شروع۔ شراب کے تمام برانڈز کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس سے حکومت کو سالانہ 6,000 سے 7,000 کروڑ روپے کی اضافی آمدنی حاصل کرنے میں مدد کی امید۔ ہندوستانی باکسر نکھت زرین نے خواتین کی عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں ملک کے لیے واحد گولڈ میڈل جیتا۔ 25 سالہ نکھت نے فلائی ویٹ زمرہ 52 کلو گرام کے فائنل میں تھائی لینڈ کی جوتاماس جیتپون کو شکست دی۔ ہندوستان کی نوجوان باکسر نے یہ مقابلہ یک طرفہ انداز میں 0-5 سے جیتا۔ ایک غیر معمولی واقعے میں شہر حیدرآباد کے کارپوریٹ ہاسپٹل میں ایک مریض کے گردے یعنی کڈنی سے 206 کنکریاں نکالی گئی۔ ان کنکریوں کی وجہ سے 6 مہینے سے ایک 56 سالہ مریض کو بائیں جانب شدید درد ہو رہا تھا۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے گروپ 4 کی 9,168 مختلف جائیدادوں پر تقررات کے لیے عنقریب جاری کیے جانے والے اعلامیہ کے پیش نظر مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کا اجلاس کیا طلب۔ مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین، نانن نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین، یامن خان اور افسر عمرہ سے آ چکے ہیں۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مجلسی کارکن نے کیا ان کا استقبال۔ اعظم خان کی 27 مہینے بعد جیل سے رہائی، اکھلیش نے کہا جھوٹ کے لمحے ہوتے ہیں صدیاں نہیں۔ سپریم کورٹ سے گزشتہ روز عبوری ضمانت کی درخواست منظور ہونے کے ایک روز بعد اعظم خان 27 مہینے کے بعد آخرکار جیل سے رہا ہو گئے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں گیان واپی مسجد کے معاملے پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب اس معاملے کی سماعت عدالت کی گرمیوں کی تعطیلات کے بعد 6 جولائی کو ہوگی۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2,259 نئے کیسز درج۔ اس دوران 2,614 افراد نے شفا یابی حاصل کر لی جبکہ 20 افراد کی جان چلی گئی۔ فی الحال ملک بھر میں کورونا کے 15,044 کیسز فعال۔ ریاست کرناٹک میں راجدھانی بنگلور سمیت متعدد علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے ہو رہی لگاتار بارش نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیا۔ متعدد مقامات پر پانی بھر گیا اور کئی مکانات کو نقصان۔ در اثنا بھاری بارشوں کے سبب ضلع دھارواڑ میں اسکول اور کالج بند رکھنے کے احکامات جاری۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔
بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. ریاستی حکومت نے محصولات میں اضافے کے لیے شراب کی قیمتوں میں 20 سے 25% اضافہ کیا ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق شروع ہو گیا ہے. شراب کی تمام برانڈز کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس سے حکومت کو سالانہ 6,000 کروڑ سے 7,000 کروڑ روپے کی اضافی آمدنی حاصل کرنے میں مدد کی امید ہے. ریاست نے 2021-22 میں شراب کی فروخت سے 30,000 کروڑ روپے کمائے تھے جس کی ٹیکس آمدنی 12,000 کروڑ روپے تھی. حکام نے 1000 ملی لیٹر شراب کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ کر دیا جس کی قیمت پہلے 495 روپے سے بڑھ کر 615 روپے ہو گئی ہے. 1/4 بوتلوں کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. تمام قسم کے بیئر پر فی بوتل کم از کم 10 روپے کا اضافہ کیا گیا. شراب کی پالیسی 2021-23 کے نافذ ہونے کے بعد پہلی بار شراب کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے پہلے مرحلے کے فوراً بعد مئی 2020 میں ریاست میں شراب کی قیمتوں میں آخری بار اضافہ کیا گیا تھا. ہندوستانی باکسر نکھت زری نے خواتین کی عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں ملک کے لیے واحد گولڈ میڈل جیتا. 25 سالہ نکھت نے فلائی ویٹ زمرہ 52 کلو گرام کے فائنل میں تھائی لینڈ کی جوتاماس جیتپون کو شکست دی. ہندوستان کی نوجوان باکسر نے یہ مقابلہ یک طرفہ انداز میں 0-5 سے جیتا. خواتین کی عالمی چیمپئن شپ میں ہندوستان کو 4 سال بعد سونے کا تمغہ ملا. اس سے قبل 2018 میں ایم سی میری کام نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. ہندوستان نے خواتین کی عالمی باکسنگ چیمپئن شپ کی تاریخ میں 10واں طلائی تمغہ جیت لیا ہے. ایم سی میری کام نے اکیلے 6 گولڈ میڈل جیتے ہیں. ہندوستان نے اب تک 10 گولڈ اور 8 سلور اور 19 برونز میڈل حاصل کیے ہیں. ہندوستان اس ایونٹ میں 37 تمغوں کے ساتھ تیسرا کامیاب ملک ہے. روس نے سب سے زیادہ 60 اور چین نے 50 تمغے جیتے ہیں. اس مقابلے میں ہندوستان کی بہترین کارکردگی 2006 میں رہی ہے جب ملک نے 4 گولڈ 1 سلور اور 3 برونز کے بشمول 8 میڈلز جیتے تھے. نکھت نے باؤٹ کا آغاز شاندار طریقے سے کیا اور 0-5 کے فرق سے پہلا راؤنڈ جیت لیا. دوسرے راؤنڈ میں تھائی باکسر نے واپسی کرتے ہوئے اسے 2-3 سے جیت کر باؤٹ میں واپسی کا اشارہ دیا. نکھت نے تیسرے راؤنڈ میں دوبارہ طاقت حاصل کی اور مجموعی طور پر 0-5 کے فرق سے مقابلہ جیت لیا. یہاں 0-5 کا مطلب ہے کہ میچ کے 5 لائن ججوں نے نکھت کو فاتح سمجھا ہے. ایک غیر معمولی واقعے میں شہر حیدرآباد کے ایک کارپوریٹ اسپتال میں ایک مریض کے گردے کڈنی سے 206 کنکریاں نکالی گئی. ان کنکریوں کی وجہ سے 6 مہینے سے ایک 56 سالہ مریض کو بائیں جانب شدید درد ہو رہا تھا اور موسم گرما میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ درد کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے. نلگنڈا کے رہنے والے ویرا ملا رام لکشمیا اوائر گلینکس گلوبل ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے رجوع ہوئے تھے. وہ مقامی ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی استعمال کر رہے تھے جس سے انہیں وقتیہ طور پر درد سے افاقہ مل جاتا تھا مگر شدید درد مسلسل ان کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات کو متاثر کرتا رہا. ڈاکٹر پی این کمار نے مریض کی تشخیص اور مختلف ٹیسٹوں سے توثیق ہوئی کہ مریض کے بائیں جانب گردے میں پتھری ہے. مریض کی خواہش پر کی ہول سرجری کی گئی جس میں لیفٹ رینل کولی کو نکال دیا گیا جس میں 206 کنکریاں پائی گئی. آپریشن کے بعد مریض کو راحت ملی. تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے گروپ 4 کی 9,168 مختلف جائیدادوں پر تقررات کے لیے عنقریب جاری کیے جانے والے اعلامیہ کے پیش نظر مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کا اجلاس طلب کیا. اس اجلاس میں گروپ 4 کی جائیدادوں پر تقررات کے اعلامیہ کی اجرائی کی بابت مختلف اقدامات پر غور و خوض کیا گیا. چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا کہ صدارتی حکم نامہ 2018 کے مطابق ریاست کے عوام کے مفادات کا تحفظ کیا گیا. 95% جائیدادیں مقامی افراد کے لیے محفوظ رہیں گی. حکومت نے حالیہ دنوں گروپ 1 کی 503 جائیدادوں پر تقررات کا عمل شروع کیا ہے. وہیں پولیس ریکروٹمنٹ کا عمل بھی جاری ہے. محکمہ تعلیمات میں بھی تقررات کے لیے ہری جھنڈی مل چکی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹیٹ کا اعلامیہ پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے. انہوں نے تمام محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ 29 مئی سے قبل تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کو متعلقہ مکمل معلومات فراہم کریں. ان میں روسٹر پوائنٹ
کی تفصیلات بھی شامل رہنی چاہیے. انہوں نے تفصیلات میں منظورہ جونیئر اسسٹنٹ اور اس کے مساوی تمام جائیدادوں کو شامل رکھنے کی ہدایت دی اور راست تقررات کی صراحت کی جانی چاہیے. سینئر اسسٹنٹس اور سپرنٹینڈنٹ کے جائیدادوں پر ترقی دینا چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین، نانن نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین اور یامین خان اور افسر عمرے سے آ چکے ہیں اور یہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں پر مجلسی کارکنوں نے ان کا استقبال کیا اور ان سے ملاقات کی. تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ یہ ملک کے لیے فخر کی بات ہے کہ اندور نظام آباد سے تعلق رکھنے والی نکھت زرین عالمی خواتین باکسنگ چیمپئن شپ میں عالمی چیمپئن بنی. انہوں نے نکھت زرین کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دی. اس خصوص میں ٹویٹر پر نکھت زرین کی تصویر کے ساتھ مبارکبادی کا پیغام بھی پوسٹ کیا. الہ آباد ہائی کورٹ میں گیان واپی مسجد کے معاملے پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اب اس معاملے کی سماعت عدالت کی گرمیوں کی تعطیلات کے بعد 6 جولائی کو ہوگی. دراصل گیان واپی مسجد میں نماز جمعے کے لیے کافی تعداد میں لوگ پہنچ گئے. پہلے 30 لوگوں کے نماز ادا کرنے کی اطلاع تھی، لیکن رپورٹ کے مطابق وہاں 700 نمازی پہنچ گئے، جس کے بعد مسجد کا گیٹ بند کر دیا گیا. خیال رہے کہ وضو خانہ سیل ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو گھر سے وضو کر کے آنے کو کہا گیا تھا. ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ. یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر. نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں. ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم. نورانی لباس، a complete main store. ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد. Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. ملک میں کورونا انفیکشن کے نئے مریض مسلسل مل رہے، تاہم اس دوران ایکٹیو کیسز میں 375 کی کمی آئی ہے، جس کے ساتھ اب ان کی تعداد کم ہو کر 15,044 ہو گئی. وہیں ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس انفیکشن کے 2,259 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو جمعرات کے مقابلے میں 105 کی کمی ہے. جمعرات کو متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,364 تھی. نئے معاملات کے ساتھ متاثرین کی کل تعداد 4,31,31,822 ہو گئی. تاہم اس دوران مرنے والوں کی تعداد ایک دن پہلے کے مقابلے میں دگنی رہی، جہاں کورونا کی زد میں آ کر 10 افراد گزشتہ روز ہلاک ہوئے. وہیں جمعے کو اموات کی تعداد 20 درج کی گئی. اس کے ساتھ ہی اموات کی کل تعداد 5,24,323 ہو گئی. دراصل ملک میں جاری کووڈ ویکسینیشن مہم میں اب تک 191,96,00,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. جمعے کو ملک میں 1,51,267 ویکسین لگائی گئی ہیں. جمعے کی صبح صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,614 افراد کووڈ سے صحت یاب ہوئے اور اس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر 4,25,92,455 مریض کووڈ سے صحت یاب ہوئے ہیں. بحالی کی شرح 98.75% ہے. وہیں ایکٹیو ریٹ 0.3% اور شرح اموات 1.22% ہے.
सुप्रीम कोर्ट से गुज़िश्ता रोज अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर होने के एक रोज बाद आजम खान 27 महीने के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो गए। आजम खान को लेने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर की थी, ताहम आजम की रिहाई का परवाना शाम 5:30 बजे तक जेल नहीं पहुंच सका था, लिहाजा उन्हें आज रिहा किया गया। आजम खान 2020 से जेल में थे। यूपी पुलिस ने पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 88 मुकदमात दर्ज किए थे और जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आखिरी और 88वें केस में अबूरी जमानत दी थी। आजम खान की जेल से रिहा होने के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि ये इंसाफ की जीत है, आजम खान की जीत है। हम समाजवादी हैं, हमेशा नेताजी मुलायम सिंह यादव से सीखा कि खुशी और गम में साथ रहना है। शिवपाल यादव ने कहा वो रामपुर नहीं जाएंगे, वो लखनऊ जाएंगे। उन्होंने आज आजम खान से बात भी की है। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने तबसरा करते हुए कहा, एसपी के सीनियर लीडर और एमएलए आजम खान जी की जमानत पर रिहाई पर उनका दिली खैर मकदम है। जमानत के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ के नए मियारात दिए हैं। यकीन है कि वो बाकी तमाम झूठे मामलों मुकदमात से बरी होंगे। झूठे के लम्हात होते हैं, सदियां नहीं। 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद आजम खान पर सख्ती हुई थी। 2019 में रामपुर से लोकसभा के रुकन मुंतखब होने के बाद उनके खिलाफ 87 मुकदमात दर्ज किए गए। उसके बाद फरवरी 2020 में उन्हें सीतापुर जेल भी भेज दिया गया था। रियासत कर्नाटक में राजधानी बेंगलुरु समेत मुतअद्दिद इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से हो रही लगातार बारिश ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। मुतअद्दिद मकामात पर पानी भर गया है और कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने आज बेंगलुरु के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दरअसल भारी बारिशों के सबब जिले धारवाड़ में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के अहकामात जारी किए गए। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। रियासती हुकूमत ने महसूलात में इजाफे के लिए शराब की कीमतों में 20 से 25% इजाफा किया। नई कीमतों का इतलाक शुरू। शराब के तमाम ब्रांड्स की कीमतों में इजाफा किया गया था और इससे हुकूमत को सालाना 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हासिल करने में मदद की उम्मीद। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने ख्वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुल्क के लिए वाहिद गोल्ड मेडल जीता। 25 साला निखत ने फ्लाई वेट जुमरा 52 किलोग्राम के फाइनल में थाईलैंड की जोतामास जैतपोन को शिकस्त दी। हिंदुस्तान की नौजवान बॉक्सर ने ये मुकाबला यकतरफा अंदाज में 0-5 से जीता। एक गैर मामूली वाक़े में शहर हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक मरीज के गुर्दे यानी किडनी से 206 कंकरियां निकाली गई। इन कंकरियों की वजह से 6 महीने से एक 56 साला मरीज को बाएं जानिब शदीद दर्द हो रहा था। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ग्रुप 4 की 9,168 मुख्तलिफ जायदादों पर तकरार के लिए अनकरीब जारी किए जाने वाले एलामिया के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों का इजलास किया तलब। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, नाननगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, यामिन खान और अफसर उमरा से आ चुके हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मजलिसी कारकुन ने किया उनका इस्तकबाल। आजम खान की 27 महीने बाद जेल से रिहाई। अखिलेश ने कहा, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। सुप्रीम कोर्ट से गुज़िश्ता रोज अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर होने के एक रोज बाद आजम खान 27 महीने के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो गए।
الہ آباد ہائی کورٹ میں گیانواپی مسجد کے معاملے پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب اس معاملے کی سماعت عدالت کی گرمیوں کی تعطیلات کے بعد 6 جولائی کو ہوگی۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2259 نئے کیسز درج۔ اس دوران 2614 افراد نے شفا یابی حاصل کر لی، جبکہ 20 افراد کی جان چلی گئی۔ فی الحال ملک بھر میں کورونا کے 15044 کیسز فعال۔ ریاست کرناٹک میں راجدھانی بنگلور سمیت متعدد علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے ہو رہی لگاتار بارش نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیا۔ متعدد مقامات پر پانی بھر گیا اور کئی مکانات کو نقصان۔ در اثنا بھاری بارشوں کے سبب ضلع دھارواڑ میں اسکول اور کالج بند رکھنے کے احکامات جاری۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔